الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین و قابل احترام ماؤں بہنوں، ہماری ہفتہ وار مجلس درس قرآن کی آج پھر منعقد ہو رہی ہے۔ حیات طیبہ کے حوالے سے سورہ نحل کی اس آیت پر گزارشات پیش کی گئی ہیں گزشتہ درس میں۔ آج بھی اسی حوالے سے بات ہوگی۔ جو باتیں گزر چکی ہیں سو گزر چکی ہیں، مزید باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی آدھا گھنٹہ میں یہ بات اور یہ درس مکمل ہو جائے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو کوئی عمل صالح کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مسلمان ہو۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ قرآن کا ہر لفظ ایک آئین اور قانونی شق کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دفعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا جو کوئی عمل صالح کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو۔ جو کوئی عمل صالح کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مومن ہو۔ یہ قوائف جس کے پورے ہوں کہ وہ مومن ہے اور عمل صالح کرتا ہے، یہ قوائف بھی ہو گئے، نصاب بھی ہو گیا، سلیبس بھی ہو گیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اس نصاب سے گزر جائے، اس سلیبس کو مکمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان دونوں شرائط کا حامل ہو، تو نتیجہ یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم ضرور اس کو عطا کریں گے پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور اس کو بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر سے بہتر بدلہ اس کے اعمال سے۔ جو اس نے اعمال کیے ہیں تو اس کا بدلہ اس سے بڑھا چڑھا کر اور بہتر سے بہتر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ دیں، بلکہ جو بدلہ ملے گا وہ احسن ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مکمل ہوگا اعمال کی بنسبت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہر مومن کے ساتھ جو عمل صالح کا اہتمام کرتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ساتھ دو وعدے کر لیے، ایک حیات طیبہ کا اور ایک بہتر سے بہتر بدلہ اور اجر دینے کا۔ عمل صالح کیا ہے؟ گزشتہ درس میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کے وہ احکام جو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہیں، وہ سب عمل صالح میں آتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری ایمانی زندگی کو جا بجا اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے، عمل صالح سے۔ یہ کلمہ قرآن میں بہت کثرت سے آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا۔ تو گویا کہ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، بظاہر تو ایک لفظ ہے،
لیکن شریعت کے تعلیمات کے پورے نظام پر مشتمل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، خدمت خلق کے بہت سے کاموں کا حکم دیا ہے، صلح رحمی کا حکم دیا ہے، رشتے ناطے کے حقوق کا حکم دیا ہے، رہنے سہنے کے طریقے بتائے ہیں، کمانے خرچ کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کے متعلق ہدایات دی ہیں، اور زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ایک گائیڈ لائن دی ہے، ایک رہنمائی دی ہے۔ تو شریعت کے یہ سب احکام تعلیمات عمل صالح کے زمرے میں آتے ہیں۔ قرآن جب عمل صالح کہتا ہے تو زندگی کا یہ پورا نظام اس سے مراد ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکام اس سے مراد ہوتے ہیں، عبادات بھی اس سے مراد ہوتی ہیں، معاملات بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، معاشرت بھی اس سے مراد ہوتی ہے، اخلاقیات بھی اس سے مراد ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی یہ قواعد پورے کر لے، عمل صالح کا اہتمام کر لے، تو اس کے لیے حیات طیبہ کا وعدہ ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ کافر اگر عمل صالح کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کافروں میں سے بھی بہت سے لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح کے مطابق وہ عمل صالح کے زمرے میں نہیں آتے، ان پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے، ان اعمال کے نتیجے میں حیات طیبہ کا وعدہ نہیں ہے، ان اعمال کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، ان اعمال کے نتیجے میں اجر کا اور احسن اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ تو عمل صالح کے لیے قرآن ایمان کو شرط قرار دیتا ہے کہ مومن ہو پھر وہ عمل صالح کرے، یعنی شریعت نے جو تعلیمات بتائی ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اختیار کرے، تو پھر اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا ہوگی اور بہتر سے بہتر اجر اس کو آخرت میں عطا ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حیات طیبہ کے 3 مرحلے ہیں، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، اور قرآن مجید نے اس آیت میں زندگی کا کوئی ایک شعبہ خاص نہیں کیا کہ آیا زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ عطا کریں گے یا قبر میں عطا کریں گے یا آخرت میں عطا کریں گے، عام چھوڑا ہے، اور اس عمومیت اور اطلاق سے ہی مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ حیات طیبہ اس کو ہر مرحلے میں عطا ہوگی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، تینوں مرحلوں میں۔ دنیا کی حیات طیبہ کیا ہے، اس پر بات ہو چکی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سکھ والی زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے، اطمینان والی زندگی دیں گے، قناعت والی زندگی دیں گے، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کو مسائل نہیں ہوں گے، وہ غریب بھی ہو اور سادہ زندگی بھی گزارتا ہو تو بادشاہوں کی طرح وہ جیے گا۔ اصل سکون تو دل کا سکون ہوتا ہے، تو سکون کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں مومن کو اعمال صالحہ کے نتیجے میں۔ وہ اگر جھونپڑی میں بھی رہتا ہو، فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو، روکھی سوکھی بھی کھاتا ہو، وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے روح میں سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اسے سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، اسے ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کے منصوبے نہیں بنانے پڑتے، وہ سکھی ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں ایک اطمینان والی، راحت والی، سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ یہی حیات طیبہ ہے، قناعت مل جائے، جس کو قناعت مل جائے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ راضی رہے، یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ لوگوں کے پاس آج نہیں ہے، لوگ بہت سے مسائل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ قناعت ہم سے پہلے لوگوں میں بہت تھا، آج یہ بہت لوگوں میں نہیں ہے، بہت لوگوں میں آج بھی ہے لیکن بہت لوگوں میں نہیں ہے۔ اس قناعت نہ ہونے نے، دنیا کی ہرس، ہوس اور لالچ نے ہماری زندگیوں کو بے سکون کر دیا ہے، ہماری زندگیوں میں المیے پیدا کر دیے ہیں، ہماری زندگیوں کو ٹینشنوں اور ڈپریشن سے بھر دیا ہے، بے سکونی اور بے چینی سے بھر دیا ہے۔
کہ ساز و سامان کی دنیا کی چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے لیکن ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو اسباب راحت ہیں، رہنے سہنے کے، اوڑھنے بچھونے کے، کھانے پینے کے، برتنے استعمال کرنے کے جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں، عیاشی کے، خوش عیشی کے، راحت اور آسائش کی جو چیزیں ہیں، یہ سب راحت کے اسباب تو ضرور ہیں، سکون کے اسباب تو ضرور ہیں، لیکن ان سے سکون مل بھی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ سکون ان سے جب ہی ملے گا جب اللہ تعالیٰ ان میں سکون رکھیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کی کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس منصب ہے، ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس دولت ہے، اور ان کے پاس دنیا جہان کی نعمتوں کی فراوانی ہے، ان کے پاس رہنے کے عمدہ ٹھکانے ہیں، ان کے پاس بہترین گھر اور کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس سواریوں میں سے اعلیٰ سواریاں ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں ان کا پروٹوکول اور اعزاز ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ سکون سے محروم ہیں اور ٹینشن میں اور مختلف مسائل میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انحصار کر لیا گیا اور دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ راحت جو ملے گی، سکون جو ملے گا وہ اسباب راحت سے ملے گا، دنیا کی چیزوں سے مل جائے گا، تو وہ ساری زندگی اس چیز کو مقصد بنا کے گزارتے ہیں، اس چیز کے لیے جیتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ آسائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں، دنیا کا زیادہ سے زیادہ ساز و سامان ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم سکھی ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ حاصل ہو کے بھی پھر بھی سکھ نہیں ملتا، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں بڑے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو قبلہ کعبہ انہوں نے بنایا، جس چیز کو ٹارگٹ اور ہدف بنایا، جس چیز کو مقصود بنایا، زندگی کے قیمتی 30، 40، 50، 55 سال لگا دیے، ساری صلاحیتیں لگا دی، جوانی لگا دی، عمر لگا دی، اوقات لگا دیے، اور وہ چیزیں حاصل بھی ہو گئی جس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، لیکن سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوا، سکون رخصت ہو گیا، تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ بند گلی میں پھنس جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جائیں تو کہاں جائیں؟ جس سکون کے لیے، جس عافیت کے لیے، جس اطمینان کے لیے، جس سکھ کے لیے ہم نے جوانیاں لگا دی ہیں، ہم نے صلاحیتیں لگا دی ہیں، ہم نے عمر لگا دی ہے، ہم نے زندگیاں لگا دی ہیں، تو یہ سارا کچھ تو ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی جو حاصل ہونی چاہیے تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹی فارم کے نرم بسترے پہ سوئیں گے تو دل میں بھی سکون آ جائے گا، نہیں، ملٹی فارم کا بستر آپ کی چمڑی اور کھال کو تو نرمی عطا کرے گا، لیکن آپ کے دل میں اگر گرمی ہو، خدا کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہوں تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اے سی کی ہوا آپ کو ٹھنڈک دے دے گی جون جولائی کے مہینے میں، لیکن دل میں جہنم کے شعلے بڑک رہے ہوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس آگ کو کیسے بجھاؤ گے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ دنیا کی اسباب راحت ہمیں ہمارے جسم کو کچھ سکون دے دیتے ہیں، لیکن ہماری روح بے قرار رہتی ہے، ہمارا ضمیر، ہمارا قلب، ہمارا دل وہ بے چین ہوتا ہے، اس کے چین کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا چین اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے آسائش کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے جسم کو، ہمارے ڈھانچے کو، ہمارے اس گوشت پوست کے وجود کو تو راحت مل سکتی ہے، لیکن روح کی راحت، دل کی راحت وہ اللہ نے ان چیزوں میں رکھی نہیں ہے۔ وجہ میں نے بتا دی تھی کہ روح اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، روح اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ توقع رکھنا کہ دنیا کے مادی مٹیریل سے اور اسباب عیش سے روح کو سکون مل جائے گا، یہ لوہار خانے میں سنار کی چیزیں نا، سونے کا زیور ہے، وہ سنار کے دکان پہ ملے گا، لوہار خانے میں نہیں ملے گا، وہاں لوہے کی چیزیں ملیں گی، تو یہ ایک چیز کو غلط جگہ میں تلاش کرنا ہے، وہ وہاں نہیں ملے گی۔ روح اوپر سے آئی ہے، عالم بالا سے آئی ہے، خدا نے فرشتے کے ذریعے بھیجی ہے۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ
روح کو فرشتہ لے کے آتا ہے، شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم سے کنیکٹ کرتا ہے، اس کا کنیکشن جوڑتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، تو پھر انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور مرنے کے وقت اس روح کو دوبارہ اوپر ہی لے جایا جاتا ہے۔ باقاعدہ اللہ کا نظام ہے، فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے، پھر وہیں لے جاتا ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو روح جب اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے تو دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، اسباب راحت ہیں، اس میں اس کا سکون ڈھونڈنا، یہ بڑی غلط فہمی اور بڑی خوش فہمی اور بڑا مغالطہ ہے، جس میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کو بہت بعد میں کہیں سمجھ آ جاتا ہے، جب بڈھے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو مقصد بنا کے انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ سکون نہیں ملتا، پھر کہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ اوہو وہ چیز تو یہاں نہیں ہے جس کو ہم ڈھونڈتے رہے، جس کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دی۔ تو اس آیت میں اسی راز کو بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں حیات طیبہ ملتی ہے۔ اسی بات کے لیے میں نے عرض کیا کہ جس کو حیات طیبہ حاصل ہو گئی، جس کے ایمان اور عمل صالح والے قواعد پورے ہیں، وہ اگر فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو، جھونپڑی میں بھی رہتا ہو نا، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اگر تاریخ کے اوراق پلٹوں جس کا وقت نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے فقیروں اور درویشوں کے آگے بادشاہ بھی آ کے قدم بوسی کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ، ہندوستان کا مغل اعظم، اللہ اکبر، جس نے 50 سال تک پورے ہندوستان پہ، پورے بنگلہ دیش پہ، موجودہ پورے پاکستان پہ، پورے بھوٹان نیپال پہ اور برما پہ اور آدھے افغانستان پہ حکومت کی۔ اس وقت کا ہندوستان اتنا بڑا تھا، موجودہ 6-7 ممالک جو ہیں نا، ان کا مجموعہ اس وقت کا ہندوستان شمار ہوتا تھا، جس پہ مغل اعظم اکبر نے حکومت کی، جہانگیر اور شاہ جہان نے اور عالمگیر نے حکومت کی۔ تو اتنا بڑا بادشاہ، وہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے مزار پہ اجمیر شریف پہ ننگے پاؤں جا کے حاضر ہوتا تھا۔ اکبر بادشاہ کا پیر تھا، چشتی سلسلے کے بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہندوستان میں، شیخ سلیم چشتی۔ شیخ سلیم چشتی رحمہ اللہ اکبر کے دور میں تھے، اکبر ان سے بیعت تھا، اکبر ان کو پیر مانتا تھا۔ اکبر اگرچہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، اس نے بہت سی غلط چیزیں بھی کی، لیکن بہرحال یہ ایک چیز اس میں ہے، اکبر کی اولاد نہیں تھی تو شیخ سلیم چشتی رحمہ اللہ کے پاس جاتا تھا دعا کرانے، ننگے پاؤں جاتا تھا۔ اور شیخ سلیم کا اتنا معتقد تھا کہ ان کا جھوٹا پانی، جھوٹی چیز لے کے آتا، خود کھاتا، گھر والوں کو کھلاتا، اس کو تبرک سمجھتا۔ اور شیخ سلیم چشتی نے اس کو دعا دی تھی اور پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، جہانگیر جو ہے نا، اکبر کا بیٹا جہانگیر، اس کا آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا تھا؟ جہانگیر تو جب یہ بادشاہ بنا، اس کے شاہی لقب اس نے اختیار کیا جہانگیر، اس کا نام تھا سلیم۔ جہانگیر کا اصل نام تھا سلیم، یعنی اکبر نے اپنے پیر کے نام پہ، اس مرشد کے نام پہ، شیخ سلیم چشتی کے نام پہ ان کا نام رکھا۔ اور اکبر پیار سے سلیم کو شیخو کہتے تھے، کیونکہ پیر کا نام شیخ سلیم تھا نا، تو اپنے بیٹے کو شیخو بابا کہتے تھے، شیخو بابا۔ ہمارے یہ جو شیخو پورا ہے لاہور کے پاس، یہ شیخ سلیم کے جہانگیر کے نام پہ شیخو پورا کے نام سے مشہور ہوا ہے، کیونکہ اکبر پیار سے اپنے بیٹے سلیم کو شیخو کہتے تھے، شیخو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کو یہ حیات طیبہ مل جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کا ڈنکا بجوا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو مثالیں دوں کہ صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کو فوت ہوئے ہزار سال ہو گئے، کسی کو 1100 سال ہو گئے، کسی کو 1200 سال ہو گئے، کسی کو 500 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام ہم عقیدت سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، محدثین میں آئے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داود ہیں، صوفیاء میں آئے معین الدین چشتی ہیں، بایزید بستامی ہیں، جنید بغدادی ہیں، لاہور کے علی حجویری جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، علی حجویری ہیں، ملتان کے پاک پتن کے شیخ فرید گنج شکر ہیں، سلطان باہو ہیں، مجدد الفسانی ہیں، امام غزالی ہیں،
شاہ ولی اللہ ہیں، ان لوگوں کا آج بھی ایک نام ہے اور ان کی خدمات کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ تو یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا؟ یہ بھی تو آخر ہماری طرح انسان تھے۔ بات وہی تھی کہ یہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کہ ان کو اللہ نے حیات طیبہ عطا فرما دی تھی، اور اس حیات طیبہ کا تسلسل ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی ہزار ہزار سال ہو گئے، لیکن آج بھی انسانیت نے ان کو زندہ رکھا ہے اپنے دلوں میں، اپنے عقیدوں میں، اپنی عقیدتوں میں، اپنی محبتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی باتوں میں۔ لوگ ان کے راستے پہ چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے نام لیوا ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور انہوں نے دین کی جو تعلیمات پیش کی ان کو اپنانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا نام آتا ہے تو عقیدت اور احترام سے دل بھر جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ پھر یہ حیات طیبہ یہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان اکثر لوگوں کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں بہت سادہ زندگیاں تھیں، فقیرانہ زندگی تھی۔ ان کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیاں نہیں تھیں، ان کے بڑے بڑے پلازے نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے ٹاور نہیں تھے، اور ان کے پاس لمبے چوڑے دنیا کے ساز و سامان نہیں تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک ان کا نام احترام سے لیتا ہے۔ ان کی محبت میں لوگوں کے، ان کی محبت سے لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کر لیتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پھر دنیا میں اس کا ڈنکا بجوا دیتے ہیں۔ تو خیر یہ تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا تھا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا آپ اللہ کی شان کریمی دیکھیں، ویسے تو قرآن مجید نے جو احکام دیے ہیں نا، نماز کا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا، حرام حلال کے، نکاح طلاق کے احکام قرآن نے دیے ہیں، عموماً مردوں سے خطاب ہوتا ہے۔ زیادہ تر قرآن مجید میں جو خطاب ہے نا وہ مذکر کے صیغوں سے، مردوں کو مخاطب کر کے قرآن نے احکام دیے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم عورتوں کو ہمارا رب خطاب نہیں کرتا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خطاب کرے، ہماری شان بڑھ جائے، ہم خوش ہوں، ہمارے حوصلے بڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، 22ویں پارے کی آیت ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ یہ اس آیت میں پھر اللہ نے مردوں کو عورتوں کو الگ الگ خطاب کیا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور راست بازی پہ، سیدھے راستے پہ چلنے والے مرد، سیدھے راستے پہ چلنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ سب اعمال کا الگ الگ نام لے کے عورتوں اور مردوں کے الگ الگ الفاظ استعمال کر کے پھر آگے دونوں کے متعلق فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان دونوں طبقوں کو، دونوں صنفوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جو ان اعمال کے حامل ہوں کہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، فرما بردار ہوں، سچے ہوں، راستبار ہوں، صبر کرنے والے ہوں، خشوع خضوع کرنے والے ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ہم مغفرت بھی عطا کریں گے، اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں کو اس آیت میں الگ الگ خطاب کیا۔ اور دوسری یہ آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، یہاں مرد عورت دونوں کو الگ الگ خطاب کیا ہے کہ جو کوئی عمل صالح کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ ذکر فرمایا ہے، بشرط کہ مومن ہو، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ مردوں میں تو میں نے بہت سے نام لیے جن کو حیات طیبہ ملی، اور زمانے میں جن کا ڈنکا بجا، اور دنیا میں جن کا سکہ چلا، اور ہر جگہ ان کا طوطی بولتا رہا۔ عورتوں میں کچھ کم ہوئی ہیں، بہت ہوئی ہیں عورتوں میں بھی۔
حضرت مریم کو دیکھو، حضرت آسیہ کو دیکھو، حضرت حوا کو دیکھو، حضرت حاجرہ کو دیکھو، حضرت سائرہ کو دیکھو، اماں جان عائشہ صدیقہ کو دیکھو، خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو، ام سلمہ، رقیہ، زینب کو دیکھو، جویریہ اور صفیہ کو دیکھیں، فاطمہ کو دیکھیں، اور صحابیات میں بے شمار نام ہیں، بے شمار نام بہت۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کو دیکھیں، اسماء بنت امیس کو دیکھیں، ایک سے بڑی ایک خاتون تھی۔ سید سلیمان ندوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی بک سٹال سے ملے نا ضرور لے لینا، خواتین اسلام کی بہادری کے واقعات، بہت پیارا رسالہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے پڑھ کے۔ عورتوں کے واقعات جو انہوں نے پورے تاریخ سے جمع کیے ہیں نا، صحابیات کے اور تابعات کے اور بعد کے زمانوں کے خواتین کے عجیب و غریب واقعات جمع کیے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ مومن ہوگا اور عمل صالح کی بجاوری کرے گا، عبادات والے عمل صالح ہوں، معاشرت والے عمل صالح ہوں، اخلاقیات والے عمل صالح ہوں، رہن سہن میں عمل صالح ہوں، عادات اطوار میں چال چلن والے عمل صالح ہوں۔ جو عمل صالح کے قواعد پورے کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ضرور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکھ چین عطا فرما دیتے ہیں، اس کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، اس میں ہوس نہیں ہوتی، اس کے اندر ہرس نہیں ہوتی، وہ چیزوں کے پیچھے اندھا دھن نہیں دوڑتا کہ اور آئے اور آئے اور آئے، یہ چیز پھر نہیں ہوتی۔ مومن کو جتنا اللہ نے دین اس پہ صابر شاکر رہتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو دل کی مالداری ہے نا، یہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، عمل صالح کی وجہ سے ملتی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں الغنا غنى القلب، مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ قارون کے پاس بڑا مال اللہ نے دیا تھا، بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، لیکن اس کے پاس دل کی مالداری نہیں تھی، اور کے چکر میں ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ یہ چیز ان سب لوگوں میں ہے جن میں قناعت نہیں ہے، وہ قارون کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کے پاس جتنا بھی مال آئے زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ اکبر، اتنی ہرس مال کی، ان کے پاس کوئی تھوڑا ہے، 100 میں سے صرف 2.5 روپے تو اللہ نے مانگے ہیں نا۔ اللہ چاہتے تو 100 میں سے 10 بھی مانگ سکتے تھے کہ 10% جو ہے 10% اللہ کے راستے میں دو، نہیں، 10% بھی نہیں مانگے، 5% بھی نہیں مانگے، 2.5% مانگے۔ تو جب آدمی کے دل میں لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، آخرت سے غفلت ہوتی ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا، تو اس کو 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا بھی موت پڑتی ہے، وہ نہیں نکالتا۔ آپ کے معاشرے کے کتنے سیٹھ اور مالدار اور سرمایہ دار اور تاجر اور بیوپاری ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن وہ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ 1 لاکھ تو کیا، اس سے کم بھی نہیں، 5-10 ہزار نکال کر ٹرخا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ میں دارالفتاح میں رہا ہوں، میرے علم میں ہے کہ اکثر مالدار یا تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، یا نکالتے ہیں تو پورے حساب سے نہیں نکالتے۔ اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح تھوڑے بہت پیسے نکال لیے اور سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے اللہ کو ٹھگا دیا، نعوذ باللہ، ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ دل کا غنا حاصل نہیں ہے اور قناعت حاصل نہیں ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، جتنی بھی دنیا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو حیات طیبہ کہاں سے ملے گی؟ تو یہ خیر، یہ دنیا میں حیات طیبہ اس طرح ہے۔ آج میں نے چونکہ اس موضوع کو ختم کرنا ہے اور 2-4 منٹ ہی آپ کے مزید لوں گا، تو مختصر کرتا ہوں۔ قبر میں حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ کی پہلی قسط مومن کو دنیا میں ملتی ہے، دوسری قسط قبر کے بعد، مرنے کے بعد قبر میں ملتی ہے۔ سور اسرافیل پھونکے جانے سے پہلے تک کا جو مرحلہ ہے نا، یہ قبر کی زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کے لیے برزخ کا نام آیا ہے، 18ویں پارے میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ اصل میں آڑ اور پردے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو قبر کی زندگی ہے نا، اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، یہ زندگی ہم پہ کھلتی نہیں ہے، واضح نہیں ہوتی کہ کس قسم کی زندگی ہے، اس لیے اس کا نام برزخی زندگی ہے، ورنہ وہ ایک مکمل زندگی ہے۔
برزخی زندگی ایک مکمل زندگی ہے، اور بلکہ میں آپ سے عرض کروں اس دنیا سے زیادہ ایڈوانس زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے، اتنی جو ہے نا آٹومیٹیکلی نہیں ہے جتنی قبر کی زندگی آٹومیٹیکلی ہے اور مکمل ہے، اور جتنی آخرت کی زندگی مکمل ہوگی۔ تو برزخی زندگی ایک مستقل زندگی کا مرحلہ ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کافر اور مسلمان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ زندگی موت تک ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس لیے کافر دنیا کو قبلہ کعبہ بنا کے جیتا ہے، ٹارگٹ بنا کے جیتا ہے۔ اس کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے کافر کی، وہ مرنے کے بعد کی چیزوں کو مانتا اور جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے تیاری کیا کرے گا۔ مسلمان کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ روشنی عطا فرمائی ہے، یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر، قیامت کی زندگی پر، جنت جہنم پر، حشر نشر پر، جزا سزا پہ، پل صراط پہ، میزان عمل پہ ایمان رکھتا ہے، جنت کی نعمتوں پہ ایمان رکھتا ہے، جہنم کے عذابوں پہ ایمان رکھتا ہے، قبر کی سختیوں پہ ایمان رکھتا ہے، قبر کی راحتوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور پھر اس کو حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے۔ تو دوسرا مرحلہ حیات طیبہ کا یہ ہے کہ قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی مومن کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومن عورت کو، مومن اور مومنہ کو، مسلم اور مسلمہ کو، مسلمان مرد کو اور مسلمان خاتون کو حیات طیبہ کی دوسری قسط اور دوسرا چیک قبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے حدیثیں نہیں سنی؟ حضور نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ السلام، کہ جو قبر ہے، قبر کی جو زندگی ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو گویا کہ قبر میں نافرمان کے لیے عذاب کے سلسلے ہیں، اور فرما بردار کے لیے، عمل صالح والے مومن کے لیے وہاں جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں جنت کی نعمتیں ہیں۔ دوا کی حدیثوں میں ہم سنتے ہیں کہ قبر میں قرآن مجید آدمی کا سفارشی بن کے آئے گا، سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو فلاں عمل اس طرف سے ریکارڈ بن جائے گا، دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو فلاں عمل نماز ریکارڈ بن جائے گی، بائیں طرف سے عذاب آ جائے گا تو فلاں عمل ریکارڈ بن جائے گا، پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا تو فلاں عمل ریکارڈ بن جائے گا۔ یہی عمل صالح جو ہے مومن کی قبر کو سانپ اور بچھوؤں کا گڑھا بنانے کی بجائے جنت کی پھلواڑی اور جنت کا باغیچہ بنا دیں گے، جنت میں اس کو راحت اور اکرام اور اعزاز ملے گا۔ قبر کی زندگی میں مومن کو، اللہ کے نیک بندے کو، عمل صالح کرنے والے کو، اللہ کے فرما بردار بندے کو جو کچھ انعامات ملتے ہیں اور جس طرح وہاں اس کو خوش عیش راحت والی زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، احادیث میں، روایات میں اس کے بڑے مفصل تذکرے ہیں اور صوفیاء کے مکاشفے ہیں۔ قبر کی زندگی کے بعد واقعات بعض لوگوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کھولے گئے، انہوں نے بیان کیے۔ کتابوں میں ہمیں بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں، قبر میں لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیسے سکھ کا، عافیت کا، سلامتی کا، خوشحالی کا معاملہ کیا، انعام اکرام سے نوازا، عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اور اسی طرح قبر کے عذاب کی بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ حیات طیبہ کا یہ ہے کہ مومن کو جو اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اس کے قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیں گے، اور قبر کی وہ لمبی چوڑی زندگی بہت آسانی سے، بہت سہولت کے ساتھ، بہت راحت عافیت کے ساتھ، بہت جلدی اس پہ گزر جائے گی۔ پھر کوئی موقع ملا میں آپ کو قبر کی زندگی کے واقعات سناؤں گا جو پیش آئے، بعض لوگوں نے دیکھے، احادیث میں جن کا تذکرہ آیا، آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ ایمان بڑھے گا کہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر میں کیا اعزاز و اکرام کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری قسط حیات طیبہ کی، وہ قیامت کے میدان میں، قیامت کے اس لمبے چوڑے دن میں، جب سورج بالکل سروں کے قریب ہوگا، زمین تانبا بن چکی ہوگی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے
یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اس دن کا غم بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ان کے بالوں میں سفیدی پھیل جائے گی۔ تو اس لمبے چوڑے دن میں اللہ تعالیٰ مومن کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو، کسی کو اپنے عرش کی چھاؤں میں جگہ دے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک اور کافور کے ٹیلوں پہ ٹھکانہ دے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے حوض کوثر سے جام عنایت کریں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، کسی کو کس طرح اللہ تعالیٰ پروٹوکول اور اعزاز اکرام فرشتوں سے دلوائیں گے، کسی کو کس طرح۔ حدیث میں اس کے بڑے لمبے چوڑے تذکرے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں قیامت کے میدان میں جب جنتی کو جو انعامات ملیں گے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ مثلا یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ پس وہ شخص جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں تو فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، لیکن قرآن میں ایک دوسرے موقع پر مومن کو جب قیامت میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اس کو جو خوشی حاصل ہوگی، سارے لوگوں کو خبر دے گا، اپنے عزیز قریب لوگوں کو، دوستوں یاروں کو، ہر ایک کو چیخ چیخ کے کہے گا لوگوں دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگو آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا نوشتہ پڑھو اور میری یہ تحریر پڑھو، میرا کاغذ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں پہلے یقین رکھتا تھا کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ، اپنے حساب کتاب کے ساتھ ملنا ہے، سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں آج کے دن پہ یقین رکھتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس یہ جنتی جنت کی خوش عیش زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کی ٹہنیاں شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ پھل اتارنا مشکل نہ ہو، شاخیں اس کے ہاتھوں کے قریب ہوں گی، جس پھل اور میوے کو چاہے توڑ لے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، فرشتے اسے کہیں گے کہ کھاؤ پیو اور مزے کرو اس وجہ سے کہ تم نے ایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں جو اعمال کیے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، اس کی وجہ سے آج مزے کرو۔ تو یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور جگہ بھی مومن کی خوشی کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا تو کتنا خوش ہوگا، اور لوگوں کو کس طرح اپنی اس خوشی میں شریک کرے گا، لوگوں کو جا کے اطلاع کرے گا، ایک ایک کے سامنے اپنا اعمال نامہ ظاہر کرے گا، دکھائے گا کہ دیکھو میرے رب نے مجھے 100% نمبروں سے کامیاب کر دیا، میں پاس ہو گیا، میں نے گریڈ لے لیا، پوزیشن لے لی اور میں کامیاب ہو گیا۔ تو قیامت کی کامیابی بڑی کامیابی ہے، قیامت کے امتحان میں جب آدمی کامیاب ہو جائے تو وہ بڑی کامیابی ہے۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، 4 بجنے والے ہیں، تو آیت کا ترجمہ سن لیں پھر دعا کریں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بشرط کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ضرور ہم اسے عطا کریں گے پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور البتہ ضرور ہم اس کو بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلے میں اس کو بہتر سے بہتر وہ بدلہ دیں گے جو وہ اعمال کرتا تھا، ان اعمال سے بڑا چڑھا کر ہم بدلہ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نیکی کا اجر 1 سے نہیں شروع ہوتا، 10 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی شان کریمی، دیکھیں کہ گناہ تو جب آدمی کرتا ہے ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی بدی لکھی جاتی ہے، لیکن نیکی جب کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پکا قانون ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی نیک عمل کر کے لائے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو اللہ کے ہاں نیکیوں کے لیے پیمانہ 10 سے شروع ہوتا ہے، وہاں اکائی 1 سے نہیں شروع ہوتی، 10 سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 10 کے بعد اخلاص جتنا ہو، مجاہدہ اور محنت جتنی ہو،
اور اس کام کے لیے اس کی کوشش جتنی اس حساب سے اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. کسی کو 25 گنا 27 گنا 100 گنا 700 گنا ہزاروں گنا تک اجر چلا جاتا ہے. اور اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے لیے پیمانہ ہے اور اسی کا قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے. اور یہ سبق ہم نے یاد رکھنا ہے، اسی پہ ہم نے جینا اور مرنا ہے، اسی پہ ہم نے جینا اور مرنا ہے. ہمارے ماحول میں نیکیوں کے، ایمان کے، اللہ رسول کے تذکرے ہوتے رہنے چاہیے. ایسی مجلسوں میں ہمیں شریک ہوتے رہنا چاہیے جہاں اللہ رسول کی بات ہو، قبر آخرت کی بات ہو، حلال حرام کی بات ہو، جائز ناجائز کی بات ہو. آپ کو پتہ ہے جب ایسی مجلسوں میں ہم شریک نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا، پھر مسلمان آخرت کو بھول جاتا ہے، پھر مسلمان دنیا کا پجاری بن جاتا ہے، پھر مسلمان اور کافر کی زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں رہتا. پھر مسلمان کی زندگی ٹینشنوں سے بھر جاتی ہے، ڈپریشنوں سے بھر جاتی ہے، اس کو پھر سکون نہیں ملتا. وہ سکون کے لیے مارا پھرتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ اسپیشلسٹوں سے رابطے کرتا ہے، وہ ہر مہینے ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے دماغ کا معائنہ کراتا ہے اور مختلف دوائیاں کھاتا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا. حالانکہ وہ سکون تو اس کی پہنچ میں تھا، اس کی رسائی میں تھا، اس نے خود ضائع کیا ہے. تو یاد رکھو یہ سکون اللہ نے مفت میں دیا. اللہ کے ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، حلال حرام کی پابندی کرو، نیکیوں کی مجلسوں میں جاؤ، اللہ رسول کے تذکروں میں شریک ہو جاؤ، یہ سکون تمہیں ملتا رہے گا. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے نا، پھر اس کی اتنی بڑی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، پھر ہم ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ ہو جائیں گے، پھر بھی ہمارا علاج نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پھر اپنا جوتا اپنے ہی سر پڑے گا، ہزاروں روپے فیس بھی دیں گے، علاج پھر بھی نہیں ہوگا. جتنے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں جا کے دیکھو، بڑی قابل رحم زندگی ہوتی ہے. دور سے تو نظر آتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں بڑی بے سکونی ہوتی ہے، بڑے مسائل، بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیات طیبہ والے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.